کتابیں کھول لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس شعبہ بنات سال اول، حدیث مبارکہ کا سبق ہے زاد الطالبین، اور آج انشاءاللہ ہم سبق یہاں سے پڑھیں گے۔ القرآن حجۃ لک او علیک، یہاں سے ہے، کتابیں کھول لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجۃ لک او علیک، رواہ مسلم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قرآن کریم یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا او علیک، یا تمہارے خلاف یہ حجت ہوگا، یعنی قیامت کے دن، روز قیامت، دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت پیش آئے گی۔ یہ قرآن کریم یا تو تمہارے لیے حجت بنے گا، تمہارے حق میں سفارشی بنے گا، یہ تمہارے حق میں حجت بنے گا، تمہارے حق میں سفارشی بنے گا، او علیک، اور یا پھر یہ تمہارے خلاف سفارشی بن جائے گا، تمہارے خلاف حجت اور دلیل بن جائے گا۔ تو یہ ہر انسان کے اپنے اوپر منحصر ہے کہ یہ انسان اس قرآن کریم کو آخرت میں اپنے حق میں حجت، دلیل اور سفارشی بناتا ہے، یا خدا نخواستہ اپنے خلاف اس قرآن کریم کو دلیل، حجت اور سفارشی بناتا ہے۔ یہ انسان کے اس عمل پر موقوف ہے کہ دنیا میں اس کو یاد رکھا، اس کی تلاوت کرتا رہا، اس کے احکامات پر عمل کرتا رہا، اور اس قرآن کریم کے احکامات اور تعلیمات پر کاربند رہا، تو یہ قرآن کریم آخرت میں کیا بلکہ قبر میں ہی، قبر میں، حشر میں، آخرت میں اس کے لیے سفارشی، اس کے حق میں حجت، اس کے حق میں دلیل بنے گا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر معاملہ صحیح نہ ہو کہ اس دنیا میں اس قرآن کریم سے روگردانی کی اور اس قرآن کریم سے غفلت برتی، اس کی تلاوت سے غفلت کی، نہ اس کے احکامات پر عمل کیا، اور نہ اس قرآن کریم کو یاد رکھا، اس کو پس پشت ڈال دیا، تو پھر معاملہ کیا ہوگا کہ یہ قرآن کریم قبر میں بھی اس انسان کے خلاف سفارش کرے گا، آخرت میں بھی یہ اس انسان کے خلاف حجت اور دلیل بنے گا، اس کے خلاف سفارشی بنے گا۔ تو یہ ہم اور آپ پر موقوف ہے کہ ہم دنیا میں اس قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں یا نہیں جوڑتے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آج دیکھا جائے تو اس معاملے میں ہم بہت آج غفلت کا شکار ہیں۔ یہ قرآن کریم اللہ پاک کی کتاب ہے، کلام الہی ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب ہے، اور ایسی کتاب ہے کہ جس کے متعلق خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبے کی رتی برابر گنجائش بھی نہیں ہے، لا ریب فیہ، اور آگے فرمایا ھدی للمتقین۔ یہ کتاب، یہ قرآن کریم ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی مستفیدین کا بیان۔ یہ قرآن کریم ہدایت کا ذریعہ ہے متقین کے لیے، جو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ذریعہ ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ اس قرآن کریم کی تعلیمات سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ تو اسی لیے تفسیر میں جنہوں نے پڑھا ہے کہتے ہیں بھی مستفیدین کا بیان، جو فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں، ھدی للمتقین، متقین اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے رہنمائی لیتے ہیں اس کتاب سے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، اور یہ وہ کتاب ہے
کہ جس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اللہ رب العزت نے لیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کریم کو اتارا ہے، نازل کیا، اس نصیحت والی کتاب کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ حفاظت کا وعدہ بھی اللہ پاک نے فرمایا، حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی۔ اسی لیے جب سے قرآن کریم نازل ہوا آج تک اور آئندہ بھی اس میں ایک حرف، ایک نقطے کی تبدیلی بھی نہیں ہو سکے گی۔ بڑی برکتوں والی کتاب ہے، بڑی رحمتوں والی کتاب ہے یہ قرآن کریم۔ کتاب انقلاب ہے، یاد رکھیں یہ انقلابی کتاب ہے، یہ ایسی بابرکت کتاب ہے، یہ انسان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیتی ہے یہ قرآن کریم۔ لیکن افسوس آج ہم نے خود اپنی غفلت، سستی، کاہلی اور بدعملی کی وجہ سے اس کتاب کو نظر انداز کیا ہے، اس کو پس پش ڈال دیا۔ آج ہم اور آپ خود غور کر لینا ہمارے اس قرآن کریم سے کتنا تعلق ہے، کتنا ربط ہے۔ آج اس قرآن کریم کو ہم کب اٹھاتے ہیں؟ خدا نخواستہ جب کوئی معاملات خراب ہو جائیں، لین دین کے معاملات ہیں، مالی معاملات ہیں، کہتے ہیں بھئی قسم اٹھاؤ، قرآن اٹھاؤ، اس پہ ہاتھ رکھو، تب جا کے اوپر طاقچے سے قرآن کریم اٹھایا جاتا ہے، اس کی گرد جاڑی جاتی ہے اور اس کو ہم استعمال کرتے ہیں ہاتھ رکھوانے کے لیے، قسمیں اٹھانے کے لیے۔ یہ قرآن کریم، یہ کلام الہی اس کے لیے ہے کہ اس پہ ہم ہاتھ رکھیں، قسمیں اٹھائیں، یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ پڑھنے کے لیے ہے، یاد کرنے کے لیے ہے، عمل کرنے کے لیے ہے۔ تو ایک تو ہمیں یاد آتا ہے اپنے معاملات میں، ذاتی جھگڑوں میں، لڑائی جھگڑوں کے موقع پر، یا ہمیں یاد آتا ہے بھئی چلے بچی کی رخصتی ہو رہی ہے، قرآن کے سائے میں رخصت کر دیں، قرآن اٹھاتے ہیں اور اس کے جو ہے سر کے اوپر لے جا کر اس کو رخصت کر دیں۔ یہ قرآن اس لیے نہیں ہے، یہ پڑھنے کی کتاب ہے، یاد کرنے کی کتاب ہے، عمل کرنے کی کتاب ہے۔ لیکن آج قرآن کریم کے ساتھ ہمارا یہ تعلق ہے۔ ہم میں سے ہر ایک، آپ سب طالبات، میں خود سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں کہ ہم غور کر لیں ہماری صرف تلاوت قرآن کریم کی کیا کیفیت ہے، دن میں کتنے پارے ہم تلاوت کرتے ہیں۔ ہم اور آپ خود اپنے گریبان میں جھانک لیں اچھی طرح، ہر انسان اپنے آپ سے واقف ہوتا ہے۔ کون ایسا ہے جو 3 پارے روزانہ تلاوت کرتا ہے یا آپ میں سے تلاوت کرتی ہے، یا کم از کم 1 پارہ؟ تو دیکھیں حافظ قرآن جو ہے کم از کم 3 پارے ہمارے اساتذہ فرماتے تھے، غیر حافظ کم از کم 1 پارہ۔ تو حافظ قرآن 10 دن میں کم از کم 1 قرآن ختم کر لے، غیر حافظ مہینے میں 1 قرآن ختم کر لیں۔ لیکن بہرحال افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم قرآن تب اٹھاتے ہیں جب رمضان قریب آتا ہے یا تراویح کا معاملہ آتا ہے، چلو بھئی اب گردان کرنی ہے، تیاری کرنی ہے، تب ہم قرآن کریم اٹھاتے ہیں۔ پورا سال ہم قرآن کریم کی تلاوت سے غافل رہتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا صبح کا آغاز گھروں میں قرآن کی تلاوت سے ہوتا تھا، صبح گھر میں اٹھ کے تلاوت کی جاتی تھی، تلاوت کی آوازیں آتی تھی گھروں سے۔ آج سب سے پہلے اٹھ کے ہم اپنے موبائل چیک کرتے ہیں، سٹیٹس چیک کرتے ہیں، میسیجز دیکھتے ہیں، کیا صورتحال ہے موبائل میں۔ اخبارات ہم ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں، کہانی قصوں کی کتابیں آج ہم ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں ہمارا آج ذوق شوق نہیں ہے، تلاوت میں آج غفلت کی کیا حالت ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم کا صحیح تلفظ تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھنا یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن کریم کو، کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ترتیل کے معنی ٹہر ٹہر کر پڑھنا۔ تو تجوید میں آپ نے پڑھا ہوگا، تجوید کی جو آپ کی کتاب ہے، کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھنا یہ ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے، یعنی صحیح مخارج کے ساتھ اور صفات کے ساتھ ادائیگی کرنا یہ ضروری ہے، ورنہ لحن خفیہ، لحن جلی کا ارتکاب ہوگا، اور لحن جلی میں تو نمازی فاسد ہو جاتی ہے، آپ جانتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر صاحب ایمان کی، کہ وہ قرآن کریم کم از کم صحیح تلفظ تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھے، اور پھر دوسرے نمبر پر اس قرآن کریم کی تلاوت کو معمول بنا لیا جائے۔
اس کو اپنی زندگی کا معمول اور حصہ بنا لیا جائے کہ بھئی روزانہ اتنی تلاوت مجھے کرنی ہے، روزانہ مجھے اتنی تلاوت کرنی ہے، کچھ حصہ مقرر کر لے۔ ہمارے استاذ محترم، ہمارے حدیث کے شیخ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے طلبہ سے کہ بھئی قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لو۔ فرماتے رہے بہت آسان ہے، بہت عجیب بات ارشاد فرماتے تھے۔ فرماتے رہے بھئی نماز کے لیے تم لوگ آتے ہو، 5 نمازیں ہیں دن میں، اور نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے تو تم لوگ نماز سے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے مسجد آؤ اور تلاوت شروع کر دو۔ نماز تک آدھا پارہ ہو جائے گا، 1 پارہ ہو جائے گا، پھر دوسری نماز، تیسری، 5 نمازوں میں یہ معمول بنا لو تو کتنا دیکھیں اکثر حصہ تلاوت کا ہو جائے گا اور اندازہ معلوم بھی نہیں ہوگا۔ لیکن حقیقت بات یہی ہے، بزرگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان نماز سے 15 منٹ پہلے آ جائے مسجد میں، اور خواتین اپنے گھروں میں نماز پڑھتی ہے، وہ بھی اس معمول کو اپنا لے کہ جب نماز پڑھنی ہے اس سے 15 منٹ پہلے مصلی پہ بیٹھ کے تلاوت شروع کر دے۔ پاؤں سے پارہ بھی اگر ہو گیا، آدھا ہو گیا، پھر اسی طرح ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں کسی کا 1 پارہ ہو جائے گا، کسی کے 2 پارے ہو جائیں گے۔ تو بہرحال اس کو معمول بنا لیا جائے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس قرآن کریم سے تعلق جوڑا جائے، اور جس نے قرآن کریم سے تعلق جوڑ لیا اللہ پاک نے اس کو کامیاب کیا ہے۔ خدا نخواستہ جس نے قرآن سے منہ موڑا ہے اللہ پاک نے اس کو ناکام کیا ہے۔ تو یاد رکھیں آج ہماری کامیابی، دنیاوی کامیابی بھی، اخروی کامیابی بھی اس قرآن کریم سے تعلق بنانے میں ہے۔ وہ اقوام کبھی کامیاب نہیں ہوئی، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہوئی ہے جنہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، قرآن کریم کی تعلیمات سے منہ موڑ لیا، اللہ پاک نے ان اقوام کو ناکام کر دیا۔ اور جن قوموں نے قرآن کریم کو سینے سے لگایا، قرآن کو اپنایا، اس کی تعلیمات پر عمل کیا، تاریخ گواہ ہے اللہ پاک نے کامیاب کیا ان کو۔ تو بہرحال انفرادی کامیابی بھی قرآن کریم سے جڑنے میں ہے، اجتماعی کامیابی بھی قرآن کریم کی تعلیمات سے جڑنے میں ہے۔ آگے دوسری حدیث دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجرس مزامیر الشیطان۔ ترجمہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ الجرس مزامیر الشیطان، گھنٹی یہ شیطان کا باجا ہے۔ گھنٹی، جرس کہتے ہیں گھنٹی کو، بانسری کو، گھنٹی یا بانسری، مزامیر الشیطان یہ شیطان کا باجا ہے۔ جرس کے معنی آتے ہیں گھنٹی کے، مزامیر مزمار کی جمع ہے، مزمار کہتے ہیں یعنی جیسے باجا وغیرہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ گھنٹی یہ شیطان کا باجا ہے۔ تو گھنٹی ہے، گانا بجانا ہے، میوزک ہے، یہ سب کے سب دیکھیں اس میں داخل ہے۔ آگے روایت آئے گی بھی، وہاں بھی انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گی، جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، کہ گانا بجانا یہ انسان کے دل میں نفاق کو اس طرح تیزی سے پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتی ہے۔ تو جرس کہتے ہیں گھنٹی کو، باجے کو، یہ شیطان کا آلہ ہے، یہ شیطان کا مزمار ہے، یہ شیطان کا باجا ہے۔ یعنی اس کے ذریعے سے شیطان انسان کے دلوں میں وساوس پیدا کرتا ہے، انسان کے دلوں میں گناہوں کے خیالات کو پیدا کرتا ہے۔ تو ہر ایسی چیز جو گھنٹی کے زمرے میں آتی ہے، باجے کے زمرے میں آتی ہے، میوزک کے زمرے میں آتی ہے، اس کا سننا، سنانا، لگانا، بجانا سب حرام اور ناجائز ہے، اور یہ شیطان کا ایک آلہ ہے۔ لہٰذا شریعت نے ہر ایسی چیز سے روکا جس میں بجنے کا عنصر ہو، خاص طور پر جس میں گھنٹی ہے، بانسری ہے، باجا ہے، میوزک ہے، پیانو ہے، یہ بہت ساری چیزیں، آج کل گٹار ہے، یہ سب اس میں داخل ہے، یہ منع ہے۔ اور روایتوں میں، حدیثوں میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ بعض جانور جن کے پیروں میں وہ گھنٹی باندھی جاتی ہے، آپ علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا، حدیث میں آتا ہے۔ اور ملائکہ رحمت پر قریب نہیں آتے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بچی لائی گئی جس کے
پیروں میں پازیب باندھے گئے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فوراً اس کو ہٹانے کا حکم دیا۔ تو اس طرح کے واقعات آتے ہیں روایتوں میں۔ آپ علیہ السلام نے بھی اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور صحابہ اکرام نے بھی اس چیز پر ہمیشہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اب چاہے کسی بھی صورت میں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا، آج کل بچوں کے ہاتھوں میں ہم ڈال دیتے ہیں اس طرح کی چوڑی ہوتی ہے جو بجنے والی ہے، کھنکنے والی ہے۔ بچوں کے پیروں میں اس طرح جھنجھنے یا اس طرح پازیب وغیرہ ڈالے جائے جس سے چلتے وقت چھن چھن کی آواز آتی ہے، چاہے بچوں کے پیروں میں ہاتھوں میں ڈالے جائیں، چاہے جانوروں کے گلے میں ڈالے جائیں یا ان کے پیروں میں ڈالے جائیں، شریعت نے اس کو منع کیا ہے۔ اور یہ اس سے شیطانی وساوس انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس سے ہٹ کر اس طرح کی کسی بھی قسم کی، آج کل مصیبت یہ ہے، اتنا ابتلاء عام ہے اس معاملے میں کہ انسان کے لیے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض بچوں کے لیے آپ کھلونا لیں، اس میں میوزک ہوگا، کھیلنے کی کوئی چیز لیں اس میں میوزک ہوگا، گاڑی آپ لے لیں اس میں میوزک ہوگا، کوئی بھی چیز اگر آج لی جائے، اتنا ابتلاء عام کیا ہے باطل نے کہ انسان کو اس چیز کا ایک روزمرہ کا عادی بنا دیا ہے، ایک مزاج سے اس کی قباحت اور شناعت ہٹا دیے ابتلاء عام کروا کے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے باطل کا، لیکن بہرحال شریعت نے جس چیز سے منع کیا ہے، ایک صاحب ایمان نے اس سے رکنا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ تو ہر ایسے عمل سے، ایسی چیز سے رکنا ہے جس میں گھنٹی کا، باجے کا، بانسری کا، میوزک کا عنصر ہو۔ موبائل میں اس طرح کی گھنٹیاں آج کل لگائی جاتی ہے اور وہ بالکل صراحت کے ساتھ بانسری، باجا یا میوزک بجتا ہے، تو ناجائز اور حرام ہے۔ انسان کیوں گناہ کا ارتکاب کرے بلا وجہ؟ اور پھر بعض مرتبہ انسان مسجد میں ہوتا ہے، وہاں اس طرح کا ماحول بن جاتا ہے، اور انسان اللہ پاک کے گھر میں گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے گھر کی بعض مرتبہ جو گھنٹی انسان لگاتا ہے، یہ بھی سادی والی لگائے، اس میں ہی بعض مرتبہ آتے میوزک بجتی ہے۔ تو بہرحال گھر کی گھنٹی ہے، موبائل کی بیل ہے، گھنٹی ہے، میوزک ہے، کسی بھی چیز میں ہے، کسی میں بھی انسان اس طرح کا وہ نہ لگائے کہ جس میں میوزک، بانسری، گھنٹی، اس کا جو ہے عنصر شامل ہو، کیونکہ یہ ایک شیطان کا آلہ ہے۔ اس کے ذریعے شیطان انسان کے دل کے اندر گناہوں کے خیالات پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں نا، بعض لوگ ایسے عادی ہو جاتے ہیں، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، کہ میوزک، ڈول، باجے، اس کے سنے بغیر ان کو نیند نہیں آتی۔ ایسے ہیں لوگ کہتے ہیں رات کو سوتے وقت جب تک میں گانا نہیں سنوں، میوزک، باجا، ڈانس، ڈول، باجے نہیں سنوں، مجھے نیند نہیں آتی۔ تو آج کل دیکھیں کتنا ابتلاء عام ہو گیا اس میں۔ ہماری شادی بیاہ کی تقریبیں، خوشی کی تقریبیں اور اس طرح کے پروگرام، آج اس کے بغیر شاید ہمیں ادھورے محسوس ہوتے ہیں۔ اتنا نفس خراب ہو گیا ہے کہ آج ہم الٹا جا رہے ہیں، اور ہمیں اپنا پروگرام پھیکا لگتا ہے، سادہ لگتا ہے، جب تک اس میں کوئی گانا باجا نہ ہو۔ تو بہرحال یہ مزامیر اور گانے بجانے کے آلات موسیقی، شریعت نے اس کو سخت ناپسند کیا ہے۔ یہ ناجائز اور حرام ہے، اس کا بجانا، اس کا سننا، اس کا سنوانا، سب کے سب کیا ہے؟ گناہ اور ناجائز اور حرام ہے۔ تو ہر ایسی چیز سے انسان اپنے آپ کو بچائے کہ جس میں موسیقی کا، بجنے کا، بجانے کا یہ عنصر شامل ہو۔ آگے حدیث دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النساء حبائل الشیطان۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ عورتیں یہ شیطان کا جال ہے۔ النساء حبائل الشیطان، نساء کہتے ہیں عورتوں کو، حبائل اس کے معنی آتے ہیں جال کے، رسی کے، اور شیطان کہتے ہیں شیطان کو۔ تو اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں یہ شیطان کا جال ہے، رسی ہے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں شیطان کے مختلف جال ہیں انسانوں کو پھنسانے کے لیے۔ اس کے پاس مختلف طریقے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنے دام میں پھنسانے کے لیے۔ جس طرح انسان دنیا میں دیکھے بعض مرتبہ آبی مخلوق، سمندری مخلوق، مچھلی وغیرہ پکڑتا ہے، اس کے لیے کانٹا ڈالتا ہے، ڈوری ڈالتا ہے، جال پھینکتا ہے،
اس میں مچھلی آ کے پھنس جاتی ہے، انسان اس کو شکار کر لیتا ہے۔ پرندوں کو شکار کرنے کے لیے انسان جال بچھاتا ہے، جانوروں کو پکڑنے کے لیے جال بچھاتا ہے، مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے جال ڈالتا ہے۔ اسی طرح شیطان نے انسانوں کو ورغلانے کے لیے، اپنے دام میں پھنسانے کے لیے، گناہوں کے اندر مبتلا کرنے کے لیے مختلف جال بنائے ہوئے، اور وہ مختلف طریقے اپناتا ہے۔ ہر انسان کو پھنسانے کے لیے مختلف راستہ ہے، اس کے پاس مختلف جال ہے شیطان کے پاس، لیکن ایک بہت بڑا جال اور پھنسانے کا ذریعہ شیطان کے پاس وہ عورت ذات ہے۔ آپ ناراض نہیں ہوں گی، محسوس نہیں کریں گی انشاءاللہ، یقیناً۔ تو اس حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے۔ تو شیطان کا یہ بھی ایک ذریعہ اور طریقہ ہے کہ عورت کے ذریعے سے انسان کو پھنسا دیا جائے، عورت کے فتنے میں انسان کو پھنسا دیا جائے۔ اور یہ بدیہی حقیقت ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے کہ عورت کو مزین کر کے اسی لیے دیکھیں شریعت نے پردے کا حکم دیا، عورت کو بھی شریعت نے پردے کا حکم دیا کہ پردہ کرے، چہرے کو بھی چھپائے، بدن کو چھپائے، یہاں تک کہ آواز کا بھی پردہ ہے، مرد سے بات نہ کرے، گفتگو نہ کرے۔ تو یہ چیزیں آج کل بہت زیادہ انسان کے لیے فتنے کا باعث بن جاتی ہے۔ تو یہ تو حدیث میں آپ نے پڑھ لیا کہ شیطان اس ہتھیار کو استعمال کرتا ہے اور انسان پھنس جاتا ہے، انسان ہے۔ ایسے ایسے واقعات ہیں، عام انسان تو کیا کہ اہل اللہ ان پر آزمائش آئی اور وہ عورت کے فتنے میں گرفتار ہوئے۔ اب تفصیل کا موقع نہیں ہے، کسی موقع پہ وہ واقعات ذکر کریں گے۔ باقاعدہ ایک بہت بڑے شیخ کا واقعہ لکھا، شیخ اندلسی کا، کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ بڑے اللہ والے تھے، ہزاروں مرید تھے، لیکن ایک عورت کو راستے میں دیکھا، فریفتہ ہو گئے، یہاں تک کہ عیسائی مذہب اختیار کیا۔ بہرحال پھر اللہ پاک نے توبے کی توفیق دی، لیکن انسان بہت کمزور ہے۔ کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے شیطان فتنے میں مبتلا نہیں کر سکتا، انسان بہت کمزور ہے۔ اس لیے ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ ہر انسان اللہ پاک سے عافیت مانگے اور ہمیشہ فتنوں سے پناہ مانگے، اور مختلف فتنوں سے احادیث مبارکہ میں مسنون دعاؤں میں جو پناہ مانگی گئی ہے اس میں عورت کے فتنے سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں عورتوں کے فتنے سے۔ تو بہرحال خدا نہ خواستہ اس میں کوئی عورتوں کی مذمت بیان کرنی مقصود نہیں ہے، بلکہ ایک مطلقاً جو بات حدیث مبارکہ میں ذکر کی گئی ہے وہ مطلوب ہے۔ کیوں؟ ظاہری بات ہے، انسانوں میں نیک بھی ہے، برے بھی ہے۔ عورتوں میں ولیہ بھی گزری ہے، ایسی خواتین گزری ہے جو کہ اللہ پاک کے ولی تھی، عالمات بڑی بڑی، محدثات، فقیہات، مفسرات گزری ہے۔ دین کی بڑی خدمت اللہ پاک نے خواتین سے لی ہے، ہر میدان میں لیے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک بدیہی حقیقت ہے کہ ایک انسان کو بنانے میں، اس میں کمالات جو ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بھی ظاہری بات ہے کہ اس کی والدہ کا ہاتھ ہوتا ہے، خواتین کا ہاتھ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال دوسری ایک جہت یہ بھی ہے کہ بعض مرتبہ خدا نخواستہ اگر انسان اپنے اعمال کی حفاظت نہیں کرے، پردے کا اہتمام نہیں کرے اور اللہ پاک سے تعلق مضبوط نہیں جوڑے، تو یہ انسان گناہ کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، انسان کمزور ہے۔ تو دیکھیں شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے یہ راستہ بھی اپناتا ہے اور یہ طریقہ بھی اپناتا ہے، اور آج کل تو فتنے کا بڑا طریقہ ہے۔ اب ظاہری بات ہے براہ راست بات کرنا مشکل ہے، لیکن آج کل اس کے ذریعے موبائل ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ میں درخواست کروں گا کہ اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور پھر اس میں کتنے ذریعے آج باطل نے ڈال دیے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، میسنجر ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اور کتنے بیسیوں واقعات ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ خدا نخواستہ جب انسان اس چیز کا اہتمام نہیں کرتا بچنے کا، اور نامحرم سے جب رابطے انسان کرتا ہے، خدا نخواستہ اگر ان سوشل میڈیا پر یا ان ذریعوں سے رابطے ہوتے ہیں، کتنے فتنے وجود میں آتے ہیں، کتنے سانحے وجود میں آتے ہیں، کتنی مصیبتیں اور فتنے وجود میں آتے ہیں۔ اور آپ بیسیوں واقعات آپ خود دیکھتی ہیں کہ ایسے واقعات ہو گئے خدا نخواستہ کہ انسان گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا، کتنے واقعات ہو گئے
کہ بھئی رابطے رہے، پھر اس رابطے کے نتیجے میں کیا ہو گیا؟ رابطے کے نتیجے میں گھر چھوڑ دیا۔ کتنے واقعات ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بعض مرتبہ خدا نخواستہ کہ جب رابطہ ہوتا ہے اس میں سے ایک دوسرے مذہب والا ہوتا ہے، یا ایک مسلمان ہوتا ہے ایک کافر ہوتا ہے، کہ بھئی مجھے عشق ہو گیا، اور اس عشق کے نتیجے میں اب اس نے مطالبہ کر دیا بھئی اگر مجھ سے شادی کرنی ہے تو میں اپنا مذہب اسلام چھوڑنا ہوگا، میرا مذہب اختیار کرنا ہوگا، میرا عقیدہ اختیار کرنا ہوگا۔ اور ایسے بدقسمت بدبخت انسان بھی دنیا میں ہے کہ جو صرف کیا کر لیتے ہیں، کوئی عورت کے لیے جو ہے کیا کر لیتا ہے، اپنا مذہب بدل لیتا ہے، اپنا عقیدہ چھوڑ دیتا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، صرف کس کے لیے؟ بھئی شادی کے لیے۔ تو یہ فتنے آج سرگرم ہے، اور باقاعدہ باطل اس اعتبار سے محنت بھی کر رہا ہے۔ دیکھیں یہ ایک بدیہی حقیقت ہے، آپ ناراض نہ ہو، محسوس نہ کریں کہ یہ بہت بڑا فتنہ بھی بن سکتی ہے عورت، خدا نخواستہ اگر پردہ نہ ہو، پردے کا اہتمام نہ ہو، بے حجاب سامنے آئے تو ظاہری بات ہے انسان ہے، کتنے لوگ فتنے میں پڑیں گے، بن سور کر میک اپ کر کے۔ ظاہری بات ہے میں میڈیا پہ اگر آ رہی ہوں یا میں بے پردہ معاشرے میں پھر رہی ہوں، میں کتنے لوگوں کو گناہوں کی دعوت دے رہی ہوں، کتنے لوگ میری وجہ سے گناہ میں فتنے میں پڑیں گے۔ اس کا گناہ کس کو ہوگا؟ اس کا گناہ اس کو بھی ہوگا جس نے یہ عمل کیا، جس نے بے پردگی کا عمل کیا، جس نے اس معاشرے میں بے پردہ ہو کر باہر نکلنے کا عمل کیا۔ جتنے لوگ اس کی وجہ سے گناہ میں پڑیں گے وہ تو گناہ گار ہوں گے، ان سب کا مشترکہ گناہ اور وبال اس کی گردن پہ بھی آئے گا۔ اسی لیے دیکھیں شریعت نے پردے کا حکم دیا، وقرن فی بیوتکن، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اپنے گھروں میں رہو، زمانے جاہلیت کی طرح باہر نہ پھرو بے پردہ ہو کر۔ تو بہرحال حقیقت یہ ہے کہ آج کل فتنوں کا دور ہے، پھر خاص طور پر جو اسمارٹ فون موبائل ہے اس نے وہ فتنے برپا کیے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ تو بہرحال اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو محفوظ رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جس میں بہت بڑا کردار دیکھیں آج پردے کا ہے۔ شریعت نے جو حکم دیا یاد رکھیں یہ ہم آپ سب کے اعمال اور ایمان کی حفاظت کے لیے ہے۔ تو بہرحال آج جو حدیثیں ہم نے پڑھی ہے اس میں سے ایک حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی کہ القرآن حجت لک او علیک، کہ یہ قرآن کریم یا تو تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت بنے گا۔ اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ قرآن کریم کو اپنے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائیں، سفارش کا ذریعہ بنائیں، اس سے تعلق جوڑیں، تلاوت کریں، اس کے احکامات پر عمل کریں۔ دوسری حدیث پڑھی الجرس مزامیر الشیطان، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہر اس عمل سے بچیں جس میں موسیقی کا عنصر شامل ہے، گھنٹی، باجا، بانسری، میوزک، پیانو، ڈول، باجے، یا اس طرح کی جو بھی چیز ہے جس کے ذریعے شیطان دل میں وساوس، گناہوں کے خیالات، گناہوں کے تقاضے پیدا کرتا ہے، اللہ پاک سے بعد اور دوری پیدا ہوتی ہے، ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر کو بچائیں، اپنے اولاد اور بچوں کو بچائیں۔ خاص طور پر چھوٹے بچے، ہم کہتے ہیں بچے اس کو بجانے دو، اسی سے مزاج خراب ہوتا ہے اور بچہ بگڑتا ہے۔ اور آخری حدیث ہم نے پڑھے النساء حبائل الشیطان، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے خواتین کے لیے تعلیم ہے، پردے کا اہتمام کریں، حجاب کا اہتمام کریں، مرد و زن کے اختلاط سے اجتناب کریں، ہر قسم کے ایسے عمل سے، ایسی چیز سے اجتناب کریں جس سے انسان گناہ میں پڑ سکتا ہے۔ مردوں کے لیے تعلیم ہے کہ وہ بھی اپنے نظروں کی حفاظت کریں، اعمال کی حفاظت کریں، اور کسی بھی ایسے عمل سے گریز کریں، اجتناب کریں جس سے انسان گناہ میں پڑ سکتا ہے اور شیطان کا شکار ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ کچھ دیر بعد سال دوم کا سبق شروع ہوگا۔